میں یہ بات یہاں سے شروع کروں گا کہ سینے کی جلن ہے کیا. تو وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو میدا جو ہے نا وہ ہائیلی ایسیڈک یا تیزابیت میں بہت ٹاپ پہ ہوتا ہے. پی ایچ ویلیو سم ٹائمز 1.5 ہوتی ہے اس کی، اور یہ بڑا اسٹرانگ تیزاب جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. پھر اس کا کام ہے کہ وہ غذا کو توڑ پھوڑ کے تو چھوٹی آنت میں بھیجے. اچھا، لیکن اس کے لیے انسان کا ایسے سیدھا کھڑے ہونا یا تھوڑا سا سر کا اوپر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ایک ہماری کشش شکل بھی ہے، فورس آف گریوٹی، تو اس کے ساتھ وہ چیزیں جو ہے نا جائیں. حالانکہ فورس آف گریوٹی کا اندر کی چیزوں پر اتنا اثر نہیں پڑتا، لیکن ہمارا سیدھے اپ سیدھے کھڑے ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم بہاؤ جو ہے وہ جو بھی غذا ہضم ہو رہی ہے وہ بہاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے. اگر ہم اس میں یعنی آپ سمجھ گئے ہیں، اس میں بڑے آسان سی بات ہے کہ کھانا کھائیں گے اور ٹائم کتنا لگتا ہے معدے سے غذا کو نگلنے میں، یہ ڈپینڈ تو غذا کے اوپر کرتا ہے. اگر چکنائی ہے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر 2-2.5 گھنٹے تو لگتے ہی لگتے ہیں معدے سے غذا کو نیچے چھوٹی آنت میں جانے کے لیے. اس دوران اگر ہم لیٹ جائیں تو یہ ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے، اور اس سے پھر وہ جو تیزاب ہے وہ پیچھے بجائے نیچے جانے کے، وہ چونکہ ہم سیدھے ایسے لیٹے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارے اوپر اس غذا کی نالی میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں جی ہمیں سینے میں جلن ہو رہی ہے. معمولی لوگ اس کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں، کیونکہ جب تک کسی کی موت واقعہ نہ ہو جائے ہم چیز کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں. میں کئی ایسے مریضوں کو جانتا ہوں کہ جن کی صبح اچانک یا آدھی رات کو اچانک ان کی موت واقع ہو گئی. وہ کیسے ہوئی کہ کھانا انہوں نے کھایا، کھانے کے بعد چلے پھرے نہیں، ٹائم نہیں دیا اس کو ہضم ہونے کا، وہ سو گئے. اب وہ جو تیزاب تھا، چونکہ ان کے سونے کا انداز اس طرح ہے کہ ہم لوگ جب ایک طرف جاتے ہیں نا ہم کہتے ہیں جی تکیہ نہ رکھیں، سیدھے لیٹیں، بڑی اچھی بات ہے. اچھا جی، جو اچھی بات ہے وہ ایبسولوٹ اچھی نہیں ہوتی، اس میں کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے تو آپ سیدھے مت لیٹیں. آپ کا سر اونچا ہونا چاہیے تاکہ وہ نیچے کی طرف بہاؤ ہو ان چیزوں کا. تو آدھی رات کو وہ جب ایسڈ ریفلیکس، میں اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ سینے کی جو جلن ہے نا اس کا نام ہے ایسڈ ریفلیکس، یعنی تیزابیت کا اوپر منہ کے رستے آنا. اور ہوتا گیا کہ جو ہی یہ تیزاب جو ہے گلے میں آتا ہے تو وہ اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر سانس بند ہو جاتا ہے. اور میں نے کئی لوگوں کو ایسے سنا ہے کہ ان کی ایسی وفات ہوئی ہے اس طریقے سے. تو یہ وہ ایک خاموش قسم کا قاتل ہے کہ جس کو ہم بالکل اپنا دشمن نہیں سمجھ رہے، ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے، حالانکہ یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اور کبھی بھی کھانا کھاتے ہی لیٹنا نہیں چاہیے. سونا تو چلے دور کی بات ہے، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں تو 3 گھنٹے بعد سوتا ہوں، لیکن 3 گھنٹے وہ لیٹے رہتے ہیں. تو یہ لیٹنا اور سونا جو ہے نا یہ ایک طرح سے ایک کم و بیش ایک ہی جیسی باتیں ہیں. تو اس لیے یہ مت کریں ایسا کبھی کہ کھانا کھایا اور بغیر چلے پھرے اور بغیر وقت زیادہ دیے ہوئے لیٹ جائیں. اچھا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی کامن سینس کی خرابی ہے ہمارے. وہ کہتے ہیں نا کامن سینس از ناٹ ویری کامن. تو چونکہ جلن ہو رہی ہے نا تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کوئی ٹھنڈی چیز ہوگی تو وہ جلن ختم کر دے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب کولڈ ڈرنک جو ہیں وہ ٹھنڈے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جائیں گے تو سینے کی جلن وقتی طور پر تو آپ کو محسوس نہیں ہوگی، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو لے کے نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں معدے میں. دوبارہ اگر سانس کی نالی میں خوراک آ گئی ہے، ایسڈ آ گیا ہے، تیزاب آ گیا ہے، تو ہم کولڈ ڈرنک جب پئیں گے تو وہ اس کو لے کے نیچے تو چلا جائے گا. لیکن یہ کبھی غور کیا ہم نے کہ ہم تیزاب میں لا رہے ہیں. یہ کولڈ ڈرنک کیا ہے؟ کولڈ ڈرنک تو تیزاب ہے، اور تیزاب کو تیزاب سے مار رہے ہیں. تو یہ کوئی فارمولا تو نہیں کہ لوہے کو لوہا کاٹتا اور گرمی کو گرمی مارتی ہے. تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہم سادہ پانی پیتے ہیں؟ سادہ پانی کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہمارا جو تیزاب ادھر جمع ہے وہ ایک تو ڈیلیوٹ ہوگا، یعنی اس کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کی جو کنسنٹریشن ہے، اور پھر وہ نیچے کی طرف جائے گا. پانی نے چونکہ نیچے کی طرف جانا ہے وہ لے کر دوبارہ اس کو معدے میں چلے جائے گا. اور اگر ہم پھر اپ رائٹ بیٹھ جائیں سیدھا تو سب سے اچھا ہے. اور کلیاں کریں 2-4 اور سادہ پانی جو ہے اس کو پیتے رہیں.
میرے خیال ہے جو میں نے اس کی وضاحت کی ہے اس کے اندر اس کا علاج موجود ہے. ویسے تو اگر دیکھا جائے دوائیاں ہیں، اینٹی ایسڈک دوائیاں بنی ہوئی ہیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں. کچھ لوگ چورن کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہاضمے کی کوئی اور دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ہاجمولا آیا ہوا ہے کہیں پتہ نہیں انڈیا سے، اس کو لوگ لے لیتے ہیں. اچھا میں ان چیزوں کو ابھی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے خرابی پیدا کی ہے کھانے میں، تو اس کا سب سے پہلے تو ہمیں اس خرابی کو کھانے سے ہی دور کرنی چاہیے. تو کھانے میں کیا ہے کہ ہم تھوڑا سا پانی لیں، پانی بھی تو ہماری خوراک کا ایک ذریعہ ہے، اس کو لیں اور وقفہ رکھیں 3 گھنٹے کا. یعنی میں نے دیکھا کہ کچھ کاروباری حضرات ایسے ہیں، عادت پڑی ہوئی نا دیر تک دکانوں پر بیٹھنے کی، دیر تک فیکٹریوں میں کام کرنے کی، تو وہ جب گھر آتے ہیں تو تھکے بیچارے ہوتے ہیں سارے دن کے، اور وہ کھانا کھائے ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں، اور وہ وفات بھی اسی طرح ہی پا جاتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی یہ صحیح طریقہ ہے. بہترین قدرت کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج نکالا تو یہ ایک طرح سے ہم سے توقع رکھی کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ سفر کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اندھیرے میں کام کرتے رہتے ہیں، رات کو کام کرتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اور پھر جا کر کہیں صبح کے قریب جا کر سو جاتے ہیں. سورج چڑھ جاتا ہے، ہم نے کبھی اس کو دیکھنا نہیں ہے. یہ ایک نحوست ایک الگ ہے، اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے. لیکن وہ جو کھانا کھاتے ہی سو جانا اور چلے پھرے بغیر لیٹ جانا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ رات لیٹنے سے پہلے، میں سونا نہیں کہہ رہا کیونکہ سوئیں بے شک 4 گھنٹے بعد 4 گھنٹے لیٹے رہیں تو وہ تو سونا ہی ہوا نا ایک طرح سے. اس کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2-2.5 گھنٹے سے پہلے آپ نے لیٹنا نہیں، اور پھر کبھی بھی آپ ایسڈ ریفلکس کا شکار نہیں ہوں گے. نہ تو دوائی لینی پڑے گی، نہ آپ کو کوئی کولڈ ڈرنک کا سہارا. کولڈ ڈرنک کا بھی مزے کے لیے آپ نے بات بنائی ہوئی خود ہی، بھلا کولڈ ڈرنک بھی ہاضمے میں مدد کر سکتی ہے؟ بھلا یہ تو ہاضمے کو خراب کرنے والی چیز ہے. تو بس یہی میرا پیغام ہے، اس کو سیریس لیں. اور خاص طور پر جن لوگوں کے پیٹ نکل آتے ہیں، عورتیں یا مرد، وہ ضرور دھیان رکھیں، اس لیے کہ ان کا پیٹ جو نکلتا ہے نا، وہ چھوٹی آنت کے بڑھنے سے نہیں نکلتا، وہ معدے کے بڑھنے سے نکلتا ہے. تو جس کا معدہ بڑا ہے تو اس کا پھر ظاہر تیزاب بھی تو اسی حساب سے اوپر آنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ کبھی بھی فوراً نہ لیٹیں. یہی اس کا بہترین حل ہے. جی شکریہ.